ارشد ملک صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ مجھے اپنے آفس میں لے آئے ہیں، اور پھر آپ نے مزید آپ کا شکریہ یہ کہ آپ نے مجھے اپنی یہ کتاب حاضر اللہ سائیں آپ نے مجھے دی ہے۔ تو آپ نے یہ جو ایک سفر نامہ ہے حج کا یہ لکھا ہے، تو عام طور پر جو لکھنے والے ہیں انہیں کوئی موٹیویشن ہوتی ہے، کوئی تحریک ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کون سی ایسی وجہ تھی، یہ سبب تھا کہ آپ نے اللہ کے گھر میں حاضری دی؟ اچھا، اس طرح ہے کہ یہ ایک اس کو حادثاتی ایک کہہ سکتے ہیں کہ 2012 کی بات ہے۔ میری وائف ایک سیریس بیماری میں جی جی مبتلا تھی، تو اتنی زیادہ وہ بیمار تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پہ جو حج کے مناظر ہوتے ہیں وہ دیکھتی رہتی ہے، اور وہ روتی رہتی ہے، اور وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتی کہ ارشد مجھے یہاں لے جاؤ، یہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو میں بھی ایسے مسکرا کے دوسری طرف دیکھنے لگ پڑتا، ٹھیک ہے، میں کیونکہ میرے ذہن میں شاعر بندہ ہوتا ہے، تو شاعر بندے کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، آپ وہ اپنے سمجھتے تھے انداز وہ سے۔ بیمار ہے تو ہاں، اس وجہ سے؟ اور بیمار ہے تو بیماری کے کیا آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ تو لیکن یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ اس کی مطلب وہ جو معاملات تھے وہ ہمیشہ روتی رہتی، یہ کرتی۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ میں گیا تو میں دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، سارا کر، تو اس دن میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ اس کی جو یہ جس کی خواہش ہے، یہ جو اتنی زیادہ خواہش کاری ہے، تو چلتے ہیں حج پہ، چلتے ہیں، چلو دوسرے ملک میں ایک سیر و تفریح بھی ہو جائے گی، یہ اپنا کر لے گی، جاج کر لے گی، میں ادھر کوئی مارکیٹوں میں گھوموں گا، پھروں گا، چیزیں دیکھوں گا۔ تو ایسے ہی فیصلہ کر کے ہم لوگ چلے۔ راستے میں یہ جو جہاں پہ آپ کے ادھر ایک کیمپ لگتا ہے مولوی صاحب کا، تو انہوں نے جو حج کے حوالے سے وہ بتانا ہوتا ہے، تو وہ بتا رہے تھے، تو ان کے بتاتے بتاتے انہوں نے ایک واقعے پہ گئے۔ وہ واقعہ ایسا تھا کہ اس سے میں ایک دم سے چونک پڑا۔ واقعہ ایسا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، یہ جو جنگل بیابان صحرا ہے، تو یہاں اپنا گھر بنا رہا ہے، تو یہاں کس نے تیری عبادت کو آنا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں کچھ آوازیں بھیجی جو کہ انہوں نے سنی، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی۔ اسی کا میں نے ترجمہ جو اپنے انداز سے کیا حاضر اللہ سائیں، تو ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے پھر مولوی صاحب جو بتا رہے تھے، تو مولوی صاحب نے بتایا کہ جی کہ یہ وہ آوازیں ہیں جو آج تک جتنے لوگوں نے حج کیا اور جتنے لوگوں نے حج کرنا ہے، یہ سب کی آوازیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں سنائی دی، ان میں آپ کی آواز بھی ہے۔ اب یہاں میری سوچ تبدیل ہوئی، اور میں نے سوچا یار کہ ایک چیز جس کی لوگ تمنا کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگ مطلب کیا کیا نہیں دعائیں مانگ رہے ادھر جانے کے لیے، اسے دیکھنے، تو میں نے تو کوئی دعا بھی نہیں مانگی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو اپنی زندگی میں مست تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی موتی کی طرح میرے ہاتھ میں رکھا جی کہ جاؤ، تو کیوں نہ اس چیز کو میں قیمتی بناؤں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کا ایک نظام ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ نظر بھی کہیں نہیں آتے۔ تو دنیا ایک ایسی دنیا ایسے طریقے سے بنی ہے جس میں آپ کو، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے، تو پھر آپ کو وہ ان چیزوں میں نظر آتا ہے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہر چیز کو ہے کی بنیاد پہ اس سفر کو کیا جائے۔ تو یہاں میں نے اس سفر کو ہم نے پھر شروع کیا، اور حج کے دنوں میں نے ہر طرح کے یہاں پھر واقعات ہوتے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پھر اپنا ایک انداز ہے۔ تو انہوں نے جب میں وہاں پہنچا تو پھر انہوں نے مجھے رسی سے باندھ دیا ادھر، تو پھر اس کے بعد تو پھر میں جو مناظر دیکھ رہا تھا، جو چیزیں دیکھ رہی تھی، پھر ایسی ایسی چیزوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نظر آئے، مطلب آپ جس نے کا میں وہاں، سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ یہ نہیں کہ پھر ایک قسم کے وہاں پر مجذوب ہو گئے، اللہ کے عشق میں کھو گیا آپ؟ ایسے ہی ہو گیا، بالکل ایسے ہی ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو میری وائف تھی، وہ جو نیت لے کے گئی تھی ٹھیک ہونے کی، سارا کرنے کی، تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ وہاں پہ انہوں نے اتنی دعائیں مانگی، رو رو کے دعائیں مانگی، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آب زمزم کا اس کو یہ تھا کہ میں آب زمزم جس حصے پہ لگاؤں گی وہ حصہ میرا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہاں اس نے
آپ یقین کریں کہ زمین پہ گرا ہوا آب زمزم بھی اس نے ضائع نہیں ہونے دیا، اور وہاں مٹھیوں سے بھر بھر کے وہ اپنے جسم پہ پھینکتی اور دعائیں مانگتی۔ تو آج جب ہم بیٹھے ہیں تو اس حج کے جو میرا حج تھا اس کو ہوئے تقریباً 14 سال ہو گئے۔ 14 سال بعد میری وائف ماشاءاللہ ٹھیک ہے، چل پھر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے، صحت مند بیماری اولاد کیسی دی تھی؟ ہے۔ کون سی بیماری تھی؟ بیماری ان کو کینسر تھا، ہاں، تھائرائیڈ کا ایک پرابلم تھا، اور اس کے علاوہ اس کو تھوڑا اس طرح کا مسئلہ تھا، لیکن وہ لیکن اب ماشاءاللہ وہ اب وہ ابھی تک وہ تقریباً سب چل پھر۔ ٹھیک ہے، اچھا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی۔ تو یہ بہت اچھا جی، آپ نے یہ جو پھر آپ نے ان اپنی ساری جو ایک مجذوبانہ کیفیات ہیں اس کو آپ نے اس میں درج کر دیا ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ یہ جس کیفیت میں لکھی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا نام بھی ان لوگوں میں ہو جسے اللہ سائیں اپنے دربار میں بلانا چاہتے ہوں۔ بہت شکریہ۔